الرحمن الرحیم سورۃ طارق سٹارٹ کرنے لگے ہیں. والسمائی یعنی قسم ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آسمان کی. والطارق طارق طارق جو ہے نا رات کو آنے والے کیوں کہتے ہیں, یعنی طارق اس چیز کو, اچھا پہلے سوری میں سورہ طارق کا پہلے یہ بتا دوں کہ سورہ بروج اور سورہ طارق جو ہے نا وہ عشاء اور ظہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, اور کہیں آیا کہ عصر میں بھی پڑھتے تھے. اور حضور خالد ادوانی ایک صحابی ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک بازار میں دیکھا, لاٹھی سے ٹیک لگا کے کھڑے تھے اور وہ یہ سورہ طارق پڑھ رہے تھے. میں اس وقت مسلمان نہیں تھا, تو میں نے ان کی زبان سے سنی تھی اور یاد کر لی تھی اور بعد میں پڑھتا تھا. سوچیں الحمدللہ اتنا وہ عربی زبان کا نا اتنا زیادہ وہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ حضرت معاذ نے ایک دفعہ مغرب کی نماز میں نا سورہ نساء اور سورہ بقرہ پڑھا ڈالی تھی, تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی کہ اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھاتے ہیں یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلایا تو ان کو کہا کہ آپ اس طرح کی صورتیں کیوں نہیں پڑھتے, جیسے جن میں سے ایک سورہ طارق بھی ہے. لوگوں کو مطلب فتنے میں نہ ڈالیں کہ اتنی زیادہ دیر کھڑی رکھیں کھڑا نہ ہو سکیں. طارق بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے؟ طارق ہوتی ہے روشن ستارہ جو رات کو طلوع ہوتا ہے, اس کو طارق کہتے ہیں. یعنی دن میں چھپا ہوتا ہے لیکن رات کو جو طلوع ہوتا ہے نا اس کو طارق کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آسمان کی قسم کھائی ہے کہ رات کو آنے والی, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آگے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یقین دلاتے ہیں. جب بھی کسی چیز کا مقصد ہوتا ہے, قسم کھائی جاتی ہے نا, تو اس میں اس کی شدت کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اس میں ایمفیسس ہوتا ہے بیسیکلی. وما ادراکا, اور کیا چیز بتائے آپ کو. ادراکا جب آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں آگے بتایا ہوا ہوتا ہے اگلی آیتوں میں. جب یدرا کا آتا ہے نا تو وہ اسی آیت میں ہی اس کا آنسر ہوتا ہے موسٹلی, ٹھیک ہے. اس لیے جب بھی ادرا کا آئے نا تو آپ کو اگلی آیتیں پڑھنے بہت ضروری ہوتی ہے, ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. اور کیا چیز بتائے آپ کو, ماں کیا ہے طارق, یعنی یہ طارق کیا چیز ہے, یعنی یہ چمکتا ہوا ستارہ کیا چیز ہے. النجم ستارہ الثاقب, ثاقب وہ ہوتی ہے جو روشنی جس کی آر پار ہو جائے. اتنے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ ستارہ ہے جس کی روشنی اتنی زیادہ ہے, یعنی کہ ثاقب بیسیکلی ایک سوراخ کرنے کو بھی کہتے ہیں, اور وہ سوراخ کو بھی کہتے ہیں یعنی کہ چیرتی ہوئی نا آسمان سے روشنی جو ہے نا, سوچیں چیرتی ہوئی روشنی زمین پر پہنچتی ہے نا, یہ وہ ستارہ ہے, اس کی روشنی اس طرح آتی ہے. تو کیونکہ اس زمانے میں ایک یہ اللہ تعالیٰ نے صورت اس لیے بھی وہ اس کو ایڈریس کیا ہے کیونکہ اس زمانے میں جو عرب تھے نا وہ سمجھتے تھے کہ ستارے جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یہ ہیں, تو اللہ تعالیٰ اب ان کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کس طرح کی ہے, کہ اس کی روشنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھی ہے کہ وہ چیرتی ہوئی ثاقب یعنی چمکتی ہوئی چیرتی ہوئی زمین کی طرف آتی ہے, بہت روشن ہے جیسے. ان نہیں کلو نفسن کوئی نفس لما مگر علیہا ہے اس پر حافظ ایک حفاظت کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی حفاظت کرنے والا. یعنی کتنے فرشتے ہیں, کئی اسکالرس کا تو خیال ہے کہ 160 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. کرمان کاتبین تو ویسے ہی ہمارے ساتھ ہے جو ہمارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کہیں گے وہ تو ایسے وہ نہیں کرتے, تو اب آپ کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں. آپ نے ذرا سے بھی, اب میں نے آپ کو اسمائل دے دی, ایک سنت ہے تو مجھے اس کا ثواب ہو گیا, تو وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اس نے اس کو اسمائل دے دی. تو وہ یہی والی بات ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی چیز کی وہ حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بندہ بھی اکیلا نہیں ہے. سوچے کافر ہے مسلمان ہے, اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ ہر بندے کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی بندہ بھی اکیلا نہیں. اور پھر جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کلو نفسین ہے نا, کوئی حفاظت والا ہے, تو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ آپ الرٹ ہو جائیں. مجھے پتا ہو کوئی یہاں 24 گھنٹے کیمرے لگے ہیں تو ہمیں کتنے تمیز سے بیٹھیں گے, ہم کتنی آرام سے بات کریں گے کیونکہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. تو پھر یہ چیز خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ آپ کی ہر چیز ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور لکھی بھی جا رہی ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے اوپر حفاظت نہ, اور کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ نیگلیجنس ہو. جب اگلے جہان کتابیں ملیں گی نا تو کوئی بندے دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ ان کو خود بھی یاد نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. فل ینظری آیا نمبر 5, فل ینظری پس چاہیے کہ دیکھے الانسان انسان مما من ماں سے مل کے ہے, یہ دو ورڈ سے, کس چیز سے خلق وہ پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو اتنی اکڑ ہے, پہلے یہ تو دیکھ لے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. خلقہ وہ پیدا کیا گیا, من ماء ان پانی سے, دافق اچھلنے والا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں یہاں پہ بتائی ہیں کہ انسان جو ہے, انسان نسیان سے ہے نا, اس بات کو بھولے نہیں کہ وہ کس سے پیدا کیا. دافق جو ہوتا ہے نا ٹپکنے والا, زور سے نکلنے والا, اس طرح کا پانی ہے, تو اس طرح کے پانی سے پیدا کیا. یخرجو جو نکلتا ہے, من بینی درمیان سے, سلب جو ہے پیٹھ کہتے ہیں, وترائب جو ہے وہ سینے کی ہڈیاں کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں وترائب سینے کی یعنی کہ
عورت کے ادھر سے جو نکلتا ہے پانی اور سلب جو ہے وہ پیٹ سے مرد کے، تو اس طرح جو ملتا ہے تو یہ اس طرح سے ہے. بہرحال ہم اس کو وہ کیونکہ ہمیں پتہ ہی ہے کیا اس کا سسٹم ہے تو ہم اس کو اس طرح دے دیتے ہیں کہ جو نکلتا ہے درمیان سے پیٹ اور سینے کی ہڈیوں سے، یعنی وہ ایسا پانی ہے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کریشن ہی ہے. انا، اور دیکھیں کیسے انسان بن جاتا ہے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے. انہو، بے شک وہ، علی رجعہ، اس کے لوٹانے پر، لقادر، یقیناً قادر ہے. یعنی کہ پھر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو اس طرح انسان کو بنا سکتا ہے اور وہ کیا جو ہے واپس نہیں اٹھا سکتا اس کو؟ مطلب یہ کیسی سوچ ہے آپ کی کہ کیسے نہیں اٹھا سکتا جب اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی زبردست ہے. آیت نمبر 9 پہ چلیں. یوما، جس دن، تبلا جو ہوتی ہے نا، تبلا لفظ جو ہے، تبلا اس دن ہوتا ہے جانچ پڑتال. پوری طرح جب جانچ پڑتال کر دی جائے گی. سرائر، سرائر کیا ہوتی ہے؟ یعنی سرائر ہوتی ہے کہ آپ کے رازوں کی، یعنی کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم گھر میں کرتے ہیں، ہم باہر نہیں کر پاتے. تو کوئی خاتون تھی تو اتنی پولائٹ تھی، تو میں نے اپنی بیٹی، میری چھوٹی تھیں، تو میں نے سے پوچھا، میں نے کہا یہ بڑی پولائٹ ہے بچوں سے. وہ کہتی ممی آپ اس کی بیٹی سے پوچھیں. وہ کہتی گھر میں تو ایسی چیخ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ باہر تو پولائٹ ہوتے ہیں تو وہ یہی والی بات ہے نا، کچھ ہمارے راز ہوتے ہیں لیکن وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس دن کھل جانے ہیں. سین را جو ہم لوگوں سے چھپا رہے ہوتے ہیں نا، ہم نے کچھ بھی کیا ہوا ہوتا ہے. سوچے اس دن ہمارے سارے راز کھل جائیں گے. ہم آج لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے کتنا کوشش کرتے ہیں، کئی لوگ اتنے لون قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو امیر نظر آئیں، تو وہ اور اس دن سارے کھل جائیں گے کہ آپ کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا اور اس دن آپ چھپا رہے ہوتے تھے. بالکل ایسے جیسے آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور آپ چپکے سے پانی پینے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی بھی نہیں ہے گھر میں تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، تو آپ کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا، تو وہ سارے راز بھی کھل جائیں گے. کب آپ نے بےایمانی کی، کب آپ نے کیا کیا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خوارج تھے نا، وہ کیا کرتے تھے؟ عبادت اتنی کرتے تھے، اتنی کہ آپ کی سوچ ہے، یعنی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں، لیکن ان کا عقیدہ درست نہیں تھا. اور حضرت ابوبکر جو ہے نا، نماز روزہ تو ویسے ہی کرتے تھے جیسے باقی صحابی کرتے تھے. تو پھر آگے وہ کس طرح تھے؟ آگے وہ لوگوں سے، صحابیوں سے اس لیے تھے کہ وہ ایمان میں پکے بہت زیادہ تھے نا. جب وہ، آپ کو یاد ہے معراج والا واقعہ، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جب ابو جہل ان کے پاس گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معراج پہ گئے، تو انہوں نے کہا ہے تو بس صحیح ہے. تو یہ والی بات ہے نا، ایمان کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو وہ آپ کے راز بھی اس دن کھل جائیں گے. تو اس لیے جو بھی کرنا ہے نا، یہ سوچ کے کریں کہ آپ کے اوپر محافظ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح اس کو ریلیٹ کریں، اور راز بھی سارے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، ہم نے گھر میں جو مرضی کر لیا، سب پتہ چل جائے گا. فما، تو پھر نہیں، لاہو اس کے لیے، من کوئی قوت، ولا یعنی کوئی طاقت اس کی کام نہیں آئے گی، یعنی اپنی کوئی خود ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، اپنے اوپر جو ہوتا ہے نا، کوئی قوت، ولا اور نہیں ناصر، کوئی مددگار ہوگا. یعنی اس دن، ڈے آف ججمنٹ والے دن، نہ اس کی کوئی یہ دولت، چیزیں یا کچھ بھی، یا کوئی مددگار، کچھ بھی، کوئی چیز جو ہے وہ اس کے کام نہیں آئے گی. آیت نمبر 11 پہ چلیں. والسمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی آسمان کی، ذاتی جو ذات رج جو پلٹنے والا ہے، یعنی کہ رج، را جیم عین ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ آسمان کی بلندی کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ جو پلٹنے والا ہے، یعنی پلٹنے والا کو اس طرح بھی کہہ لیں، ایک تو انسان نے بھی واپس پلٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. دوسرا یہ کہ آسمان سے جب بارش آتی ہے، لوگوں نے، کچھ اسکالر نے اس کو اس لیے لکھا ہے کہ بار بار بارش آتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے، آتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، آتی ہے پھر چلی جاتی ہے. والارض ذات الصد، اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے، یعنی زمین بھی بالکل پھٹ جائے گی. یعنی صد کا مطلب ہے، صد ویسے نا سر درد کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ سر درد سے بھی پھٹ رہا ہوتا ہے نا، تو بالکل ایسے جیسے پھٹنے والی ہوگی، بالکل ختم ہو جائے گی زمین بھی، جو بھی اس میں ہریالی ہے، سب کچھ، ہر چیز ختم ہو جائے گی، وہ بھی پھٹ جائے گی. اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ اس کے اندر سے بھی ہر سب کچھ اگل دے گی. یہ بالکل نا صورتیں نا ریلیٹڈ ہے. انہو، بے شک وہ، لقول فصل، یقیناً ایک بات ہے، فصل، فیصلہ کن. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں قرآن آیا نمبر 13 پہ. ہاں، یا تو اس کو اس طرح لے لیں کہ ایک بات ہے فیصلہ کن، یعنی کہ جو قرآن کو لے لیں، اگر قرآن کو لے لیں یعنی وہ ایک فیصلہ ہے، یعنی تفصیل بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی. دوسرا یہ قرآن حق اور باطل کو الگ کرتا ہے، تو یہ ایسا قول ہے اللہ تعالیٰ کا جو حق اور باطل کو بیان کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ ایک وہ فیصلہ کن ہے، یعنی کہ وہ آپ کے درمیان اگلے جہان فیصلہ بھی کر دے گا اور پوری تفصیل بھی بیان کرے گا، یعنی آپ کو ایکسپلین بھی، سارا کچھ بتاتا بھی ہے کہ آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے. دوسری بات یہ کہ جب پیچھے ہم پڑھتے ہیں نا کہ جیسے بارش کا ہم پڑھتے ہیں، تو وہ بھی وحی سے بھی ریلیٹ ہوتی ہے نا، کیونکہ وحی بھی آسمان سے آتی تھی اور وہ آپ کے بارش زمین کو ہرا بھرا کر دیتی ہے، تو وہی جو ہے آپ کی روح کو ہرا بھرا کر دیتی ہے، آپ کو بہتر انسان بنا دیتی ہے. وما، اور نہیں ہے، آیت نمبر 14، ہوا وہ بالحزل،
اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بالحزل کیا چیز ہوتی ہے، حزل جو ہوتی ہے نا وہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی ایسے ہی بات نہیں ہے، بے فائدہ بات نہیں، بیکار بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں، کوئی انٹرٹینر کی بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی بیکار بات نہیں ہے. یعنی قرآن ایک فائدہ مند بات ہے، کوئی ایسی بیکار بات نہیں ہے کہ تمہیں احکامات دیے اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں، یا تمہیں تمہاری زندگی بہتر بناتی ہے. تو یہ کوئی ایسی فارغ بات نہیں ہے جیسے عام کتابوں میں لکھی ہوتی ہے، اللہ کی کلام ہے. انہم بے شک وہ یکیدون کیدا، وہ چال چل رہے ہیں. کفار اس وقت چال چل رہے ہوتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ کسی طرح اس دین کو ختم کر دیں. عقید قیدا، اور میں تدبیر کر رہا ہوں ایک تدبیر، یعنی اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کر رہا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ چال چلنا تو ایک اچھی بات نہیں ہے، چلو انسانوں کے لیے آیا تو پھر اللہ کے لیے کب آیا ہے؟ پھر جیسے ہوتا ہے نا وہ مکر کر رہے ہیں اللہ مکر کر رہا ہے. تو یہ جب جواب میں ہوتا ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زبان میں جواب دے رہے ہوتے ہیں جو بہتر ہوتا ہے. جیسے وہ ہوتا ہے کہ وہ مذاق کرتے ہیں، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا مذاق کریں گے، مسلمان ان کا مذاق کریں گے، تو وہ پھر اس سینس میں نیگیٹو کنوٹیشن میں نہیں آ جاتا. بالکل ایسے ہی جب وہ پلان کر رہے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کے خلاف پلان کر رہے ہیں. وہ جو سوچتے ہیں پھر ہونا تو وہی ہے جو اللہ سوچتے ہیں، وہ تو ہونا نہیں ہے جو وہ سوچتے ہیں. فماہلی، پس مہلت دے دیجئے، میم ہا لام سے ہے، بس ڈھیل دے دیں، یعنی کافروں کو ڈھیل دے دیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، الکافرینہ، کافروں کو، امہلہم، مہلت دینا انہیں، رویدہ، تھوڑی رویدہ ہوتا ہے تھوڑا وقت، تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے ہوتا ہے نا بالکل تھوڑی سی ہلکی سی، ان کو وقت دیں تھوڑا، پھر اللہ ان کو پکڑے گا. تو اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ان کو وقت دے دیں، مطلب اتنی جو تیزیاں دکھا رہے ہیں یا نافرمانیاں کر رہے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہیں دین کو، تو ان کا بھی ہر چیز کا نا ایک وقت ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا ٹائم دیا تاکہ اگلے جہان یہ حجت پوری ہو جائے کہ لوگ یہ نہ کہیں ہمیں تو ٹائم نہیں تھا ورنہ ہم یہ کرتے. سوچیں 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ تبلیغ کی اور 88 کے قریب صرف مسلمان ہوئے، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا. تو یہ والا، اور آج پھر اگر وہ آپ کو اتنی لمبی زندگیاں نہیں ہے تو پھر اپرچونٹی یہ ہے کہ میسج کی بھرمار ہے، آپ انٹرنیٹ کھولیں، کہاں جائیں، آپ کہیں سے بھی دین کا انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تھوڑی وقت دے دو، پھر جب تھوڑا تھوڑا وقت، یعنی آہستہ آہستہ وقت گزرے گا. جب گزر جائے گا، جب موت آ جائے گی نا، تو اسی وقت ہی ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے آخرت میں کیا بھیجا. تو یہ ہے سورہ طارق. تو بیچ میں سورہ